ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو کہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا۔ جی ہاں، 40,000 برس تک ابلیس جو ہے وہ جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، تقریر کرتا رہا، اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا، اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، اور تیسرے آسمان میں عارف، اور چوتھے آسمان میں ولی، اور پانچویں آسمان میں تقی، اور چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیے، کتنا بڑا عروج، جنت کا خزانچی، فرشتوں کو واعظ دینے والا، اور ساتوں آسمان پہ اس کے مختلف نام ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اور اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ ابلیس کو اس عروج سے زوال کیسے ملا، اس واقعے کو قرآن میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے، آئیے قرآن پاک کی وہ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اس لیے کہ اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پر بیان فرمایا۔ جی ہاں، یہ واقعہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر
الگ الگ انداز سے موجود ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا درس ملتا ہے؟ پہلا درس تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھیے نا ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار، ذرا اس کی عبادتوں کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے کتنے ہزار سال عبادت کی، لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں انجام کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادتیں غارت اور اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں پر اور بلندی درجات پر غرور تھا نا، تکبر تھا، مگر وہ اپنے انجام سے اور خاتمے سے بے خبر اور غافل تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی اپنی عبادتوں پر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے کوئی نیکی ہو بھی جائے نا، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، میں سب سے برا ہوں، میں گناہگار ہوں، یہ کیفیات کاش ہمارے ساتھ رہیں۔ کچھ نمازیں پڑھ کر، کچھ روزے رکھ کر، کچھ صدقہ و خیرات کر کے، کچھ دین کا کام کر کے بعض اوقات ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ابلیس سے زیادہ کس نے عبادتیں کی ہیں؟ اس سے زیادہ کس کے پاس علم ہوگا؟ ذرا غور کریں اس زمانے میں، مگر تکبر نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اچھا ابلیس نے تو ایک بار تکبر کیا، وہ بندہ جو روز تکبر کرتا ہے، بار بار تکبر کرتا ہے، وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ عاجزی کا پیکر رہیے، اپنے آپ کو انکساری کا پیکر بنائیے، لوگوں سے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیے، یہ شیطان کا کام ہے۔ فرشتوں نے جب سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، انہوں نے دیر نہ لگائی، سب سجدے میں چل گئے۔ تو ماننے والا کام فرشتوں کا ہے، اور اڑنے والا، آرگیومنٹ کریٹ کرنے والا، اور اپنی بات کی دلیل لا کر رب کے حکم کے سامنے جناب حجت قائم کرنے والا کام تو یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کام آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا۔ دوسری بات، شیطان نے آگے پیچھے دائیں بائیں چار جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جو جانب ہیں، یعنی ان دو ڈائمنشن سے، ان دو جہتوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، اور اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ لہٰذا کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے سے کوئی روشنی یا کوئی حیرت انگیز یا تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب اور ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں علماء نے بڑی پیاری بحث کی ہے۔ شیطان نے چاروں جانب سے حملہ کرنے، وسوسہ ڈالنے کی بات کی، تو دو جانب، دو جو یوں سمجھے جہتے ہیں، اوپر اور نیچے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نیچے سے جو رحمت مل سکتی ہے، انسان جب سجدے میں جاتا ہے، رحمت الہی کو پکارتا ہے اور ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو رب کی رحمت برستی ہے۔ تو یہ دو جانبیں جو ہیں، یہ دو جہتیں جو ہیں، اس پہ اللہ کی عبادت خوب کی جائے اور اس کی برکتیں حاصل کی جائے۔ بہرحال عروج اور زوال واقعی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اللہ مجھے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔